أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جن کی دھرتی کا ایک علاقہ بھیریا روڈ میں آج آپ کے سامنے جلوہ فروز ہے، ولی ابن ولی، خطیب ابن خطیب، حضرت علامہ مولانا محمد امجد صاحب آپ لاہور، ہمارے علاقے کی خوش نصیبی ہے کہ ان حضرات نے اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود اہلیان بھیریا روڈ کو موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم یہ ان کی آمد ابتدا نہ ہو، پہلی مرتبہ نہ ہو، آنا جانا ان کا لگا رہے، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتے رہیں اور ہمیں بتلائیں کہ آج تک جن کے پیچھے لگ کر تم نے مال بھی ضائع کیا، اپنا ایمان بھی ضائع کیا، وہ نہ تمہارے خیر خواہ ہیں نہ تمہاری اولاد کے خیر خواہ ہیں۔ ان لوگوں کا ساتھ دو جن کی زندگی کا سارا حصہ قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ، سب کو صلی اللہ ہو۔ تمہیں ہنسنا آتا ہے، رونا نہیں آتا، پھر کو صلی اللہ علیہ وسلم کی مسندوں پر بیٹھ کر پڑھتے پڑھاتے گزر گیا۔ ان لوگوں نے آپ کو کیا دیا؟ یہ جیتی جاگتی صورتیں ہیں جو باطل کے سامنے کھڑی ہیں، یہاں تک کہ انہیں گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جمعرات کے دن بعد از نماز عشاء لاڑکانہ ٹانڈا یونیورسٹی میڈیکل کالج میں 32ویں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ کانفرنس کے موقع پر حاضری کا موقع ملا تو مجھے جانشین شہید اسلام مولانا ناصر خالد محمود سبرو نے بتلایا کہ بابا جی محترم نے اس کانفرنس کا پہلی مرتبہ انعقاد کیا تھا۔ الحمدللہ 32واں سال ہے یہ کانفرنس، ہر سال بڑے دھوم و دھام سے ہوتی ہے۔ پھر جمعۃ المبارک کا خطبہ گلشن شہید لاڑکانہ میں پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی تو میرے بھائی کا مجھے حکم، یہ فون پر مجھے اپنا چاچا کہتے ہیں، شاید عمر میں بھی بڑا ہوں، 43 سال میری عمر ہے، ان کو دیکھتا ہوں مجھے ایک صورت نظر آتی ہے جس نے زندگی کی ابتدا کی، پڑھا، پھر ڈاکٹر بنا، اپنی ڈگری لے کے نمونہ اسلاف ولی کامل حضرت مولانا علی محمد حقانی صاحب، سب کو رحمت اللہ علیہ۔ جانتے ہو کون تھے بھائی؟ سائیں کے دادا محمد۔ جب یہ گھر گئے اپنی ڈاکٹری کے نوکری کے آرڈر لے کر بابا سائیں کے آگے رکھے، ایک باپ بیٹے کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے کہ اس کی محنت رنگ لے کے آئی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں آرڈر لے کے ابا سائیں کے پاس گیا اور میں نے جا کے دکھلایا، میرے باپے نے بجائے سر پر ہاتھ پھیرنے کے رونا شروع کر دیا اور نوکری کے کاغذ لے کے اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دیے کہ بیٹے میں نے تجھے دنیا کا وارث نہیں بنانا، میں نے تجھے دین کا وارث بنانا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، شہید علامہ ڈاکٹر خالد محمود سبرو۔ پھر جس گود میں انہوں نے آنکھ کھولی، یہ بھی ولیوں کا گھرانہ ہے۔
مائی بھی بڑی اللہ والی ہے جس نے 6 بچوں میں ایک ایک ہیرا پیدا کیا. مجھے صاحبزادہ بتلا رہے تھے اور وہاں ساتھی بتلا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ جب بھی میں گھر آتا رات کو 2 بجے آتا, میری گھر والی نے کبھی مجھے رکھی ہوئی روٹی نہیں کھلائی, تازہ پکا کے کھلایا کرتی. جب مائیں آرام طلب ہو جائے تو پھر ایسے چٹر مٹر پیدا ہوتے ہیں میرے جیسے. جب مائیں مسلح کی وارث بنتی ہیں تو اللہ گود میں راشد جیسے ہیرے عطا فرماتا. ایمانداری سے بتلاؤ, قرآن آگے پڑا ہے, تمہیں دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے؟ یہ خوشی کا اس وقت پتہ لگے گا جب انشاءاللہ گھر گھر میں جمعیت کا نعرہ ہوگا. نعرہ تکبیر, جمعیت علماء اسلام زندہ ہے خالد, زندہ ہے خالد راشد محمود کی شکل میں. نعرہ تکبیر. زیادہ دیر نہیں لوں گا, میرے بڑے ہیں اور ہمیں سکھلایا گیا جہاں بڑے ہوں تو وہاں چھوٹوں کو آگے نہیں آنا چاہیے. صرف ابتدائیہ کلمات کے لیے, استقبالیہ کے لیے کچھ عرض کروں. میں جب لاڑکانے میں داخل ہوا رات کے 9 بجے, میں نے عجیب بینر دیکھے, میں نے پول پر جمعیت کے پرچم دیکھے. میں نے کہا یہ صوبہ سرحد ہے کہ صوبہ سندھ ہے؟ میں نے کہا یہاں تو جیے بھٹو اور جیے فلاں جیے فلاں, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, لیکن اپنا حق مانگتے ہیں اور اپنا حق لے کے رہیں گے. کہو انشاءاللہ. میں نے کہا یہ صوبہ سرحد ہے کہ جہاں یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو میں نے پوچھا, میں نے کہا ہے کیا؟ انہوں نے کہا مرد قلندر ہے. اللہ اکبر. 1.5 لاکھ ووٹوں سے لاکھ پر لایا, پھر 70,000 پر لایا. انشاءاللہ دن آنے والا ہے, آنے والا ہے. ووٹ تو دور کی بات ہے, مقابلے میں کھڑے ہونے سے گھبرائیں گے. اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ ساتھ کوئی نہیں دینا. نہ ہم نہیں مانتے, نہ بابا نہ, تم نے صرف انشاءاللہ ہی دینی ہے, تم نے ساتھ کوئی نہیں دینا. پیچھے والے بھی آگے والے بھی سارے کیا کریں گی, دنیا داری ہے, دکھلاوا بھی تو ہے. مولوی کو آگے لے آئے, سود بند, مولوی کو آگے لے آئے, جبر بند, مولویوں کو آگے لے آئے. غیرت کے نام پر لڑکیوں کو ذبح کرنا بند, مولویوں کو آگے لے آئے. سودی بینکاری بند, مولویوں کو آگے لے آئے. راتوں کو موگے توڑنے پانی لگانے بند, ناجائز پرچے کروانے بند. اس لیے کہ مولوی صاحب تو ہی بند, بس ہم آپ کو آگے نہیں لاتے. بھرپور کوشش کرو علماء اکرام کو آگے نہ لانے کی. لیکن جمعۃ المبارک کے بعد میں ڈاکٹر سمرو شہید کی قبر پہ کھڑا پڑھ رہا تھا, مجھے اس کی قبر کی مٹی جھنجھوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی پنجاب سے آنے والے بتا تو نے سندھ میں آ کے میرے خون کی کیا قیمت لگائی ہے. جاؤ سکر میں گلشن شہید میں جاؤ اور قالین کے نیچے دیکھو, 5واں سال ہے, آج بھی زمین پر خون رنگین نظر آ رہا. اگر ایمان کی قوت ہو تو انشاءاللہ اس خون سے شہید کی خوشبو بھی آئے گی. یہ تو کام کر گئے, آپ میں کیا کریں. خدا کا قرآن کہتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. جو اللہ پر ایمان لایا اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے کے آیا, گھر بیٹھنے کے لیے اسے ہم نے دنیا میں نہیں بھیجا, ہم نے اسے کاروبار کرنے کے لیے نہیں بھیجا, ہم نے دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
جب تک اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر بلند نہ ہو جائے، جب تک نبی کا طریقہ ہر گھر کے اندر زندہ نہ ہو جائے، وہ کلمہ پڑھنے والے تجھے گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیری دکان بعد میں، تیرا کاروبار بعد میں، تیرے بچے بعد میں، تیری خوشیاں بعد میں، تیری غمی خوشی بعد میں، اور تیرا رکھ رکھاؤ بعد میں، تیری برادری بعد میں۔ اللہ کا دین پہلے ہے، کتاب کا پیغام پہلے ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور میں او لوگوں دو چیزیں تمہارے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں، قرآن کریم تمہارے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں، میں اپنی مبارک زندگی تمہارے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں، اس کو امانت سمجھنا۔ قیامت کے دن اس امانت کو تمہارے سے میں کھڑا ہو کے میدان محشر میں واپس لوں گا، میں خاموش نہیں رہوں گا، میں پوچھوں گا جو امانت میں تمہیں دے کے گیا تھا، اور میری والو مجھے بتاؤ تم نے اس امانت کا کیا حق ادا کیا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ بیٹی کی شادی تھی، ہم نے کتاب کو سر پہ رکھ کر رخصت کر دیا، بڑے پنچایت کا فیصلہ آیا، ہم درمیان میں کتاب لے آئے، لین دین کا معاملہ آیا، ہم نے کتاب پر فیصلہ کیا، عزت کا معاملہ آیا، ہم نے کتاب پر فیصلہ کیا، چوری چکاری پر قسم کا ویسا معاملہ آیا، ہم نے کتاب پر فیصلہ کیا۔ اور لوگوں یہ کتاب قسم اٹھانے کے لیے نہیں، یہ کتاب تو عمل کی کتاب ہے۔ آج میرے دوستو اس امانت کو سنبھالو، اصل میں تو امانت وہ سنبھال کے چلے گئے جن کو اگلا ارشاد فرمایا، او لوگوں آج کا دن، آج کا مہینہ، آج کے وقت، اس سال مجھے دیکھ لو، کیا پتا آئندہ سال یہ مہینہ آئے گا، یہ دن آئے گا، یہ لمحات آئیں گے، یہ گھڑیاں آئیں گی، یہ برکت والی جگہ آئے گی، یہ برکت والا مقام آئے گا۔ او لوگوں کیا پتا آئندہ سال تم موجود ہو اور مجھے نہ پاؤ۔ اتنا سننا تھا، خستہ کھا کے زمین پر گرنے لگے، کہنے لگے بچے ذبح کروا دیے، پرواہ نہ کی، خاندان اجڑوا دیے، پرواہ نہ کی، نیزے کی اینی پہ چڑھ کر اللہ کا قرآن سنایا، پرواہ نہ کی، بیوی بچوں کی جدائی برداشت کی، پرواہ نہ کی، بلال رونے لگے، چمڑا اجڑوا دیا، پرواہ نہ کی، مجھے امیہ مارتا تھا، ابو جہل میرے گلے پر پاؤں رکھے کرتا تھا، میری زبان پر آگ کا انگارہ تھا، میرے ہاتھ پیروں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، میں نے اس وقت کے فرعون کو کہہ دیا، میں نے اس وقت کے ابو جہل کو کہہ دیا، چال نکالنا آسان ہے، کلمہ چھڑانا مشکل ہے۔ ابو جہل کا بلال حبشی نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے او اس امت کے فرعون، ایک مرتبہ نہیں بلال کی زبان سے 1000 مرتبہ سن لے، اللہ اکبر، اگر تجھے طاقت پہ ناز ہے، حبشے کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ اس وقت کے فرعون کا بلال نے مقابلہ کیا، ابو ذر غفاری نے مقابلہ کیا، ابو فقیعہ نے مقابلہ کیا، عامر بن فہیرہ نے مقابلہ کیا، 70 سال کی بڑھیا سیدہ سمیہ نے مقابلہ کیا، حضرت زمیرہ نے مقابلہ کیا، حضرت عابدہ نے مقابلہ کیا، حضرت اسماء نے مقابلہ کیا۔ اس وقت کے فرعون کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ آج کے فرعونوں کے سامنے، آج کے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے ابن شہید میدان میں آ گیا، ہر میدان میں مولا، ان کے گھر میں جا کے بولا، ان کی گلی کے میں بولا، ان کے دروازوں پہ دستک دے دے کے بولا، اور ہر میدان میں کھڑے ہو کر اعلان کیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، نعرہ تکبیر۔ یہ حال ہے، یہ ووٹ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اور کم سے کم صادقہ بات تک تو آواز جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
جمعیت علماء اسلام شہید علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو۔ صحیح کہہ رہے، صادقہ بات کا ہی نہیں پتا۔ ہاں، ان کو نواب شاہ تک پہنچا دو، بڑی مہربانی ہے۔ پہنچو گے مہربانی کر کے؟ ہیں جی؟ آہو، وہ مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، کہنے لگے قریب قریب آ جاؤ، لوگوں کا مزاج بتاؤ۔ کہنے لگے قریب قریب آ جاؤ، لوگ تھوڑا سا جس طرح مزاج ہوتا ہے قریب ہو گئے۔ انہوں نے کہا اور قریب آ جاؤ، اور قریب ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤ۔ کہنے لگے حضرت شروع کرو، کیا گود میں بٹھا کے تقریر سناؤ گے ہمیں تو؟ خیر انہیں ووٹ دیں گے کوئی بات نہیں۔ ابھی تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں مہر کتاب پر لگانی تھی، لگ کہاں گئی سمجھ نہیں آئے۔ تمہیں کیسے سمجھ آئے؟ بیوی کا آرڈر اتنا سخت ہوتا ہے، وہ ذہنوں میں اتنا بیٹھ گیا۔ اب تو ماشاءاللہ مردانگی اتنی ہے، صحیح کہہ رہے تھے نا، مردانگی اتنی ہے، اب تو باتھ روم میں بھی اجازت لے کے جاتے ہیں، جائے کہ نہیں جائے؟ حضرت مولانا امجد خان صاحب جو 30 روپے کا برائلر مرغی کے سوپ کا پیالہ پی کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنے ڈولے دکھاتے ہوں، یہ کشمیر میں پرچم اسلام لہرائیں گے؟ 10 کلو کا آٹا اس کا تھیلا اٹھا کے 10 مرتبہ آگے اور پیچھے سے آواز نکلتی ہو، یہ ٹرمپ کا مقابلہ کریں گے؟ انگریزی سامراجیت کا مقابلہ کرنے والے قبروں میں جا کے سو گئے۔ شاملی کا میدان ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آج میرے عزیزوں پاکستان میں بسنے والا، آج انہیں کوئی مسلمان نہیں سمجھتا، کملی والے کا غلام نہیں سمجھتا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ شاملی کا میدان ہے، انگریز کی طاقت کے ساتھ ٹکر ہے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ تسبیح مسواک تھی، ان کے سینوں میں کیا تھا؟ قرآن کی دولت تھی، اسلحہ ان کے پاس نہیں، فوج کی قیادت ان کے پاس نہیں، لوگوں کی حمایت ان کے پاس نہیں، عزت روٹی ان کے پاس نہیں، فاقوں پہ فاقہ ہے، روزے رکھے ہوئے شاملی کے میدان میں توپوں سے ٹکرا گئے، انگریز کی گولی سے ٹکرا گئے، انگریز کے گندے بارود سے ٹکرا گئے۔ شاملی کا میدان ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہ ماتھے پہ انگریز کی سرکار کی گولی لگی، آنکھوں ماتھے سے خون آیا، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، خشکا کے زمین پہ گرے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، دارالعلوم دیوبند کا اجتماع ہے، اللہ اللہ قربان جاؤ۔ عصر کی نماز کے وقت اجتماع ختم ہوا، نماز کھڑی ہو گئی، لوگوں سے مسافہ کرتے کرتے تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر، علماء دیوبند کے ہیرو، تمہاری جتی پر میں قربان جاؤں۔ عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ گئے، زاروں قطار رونے لگے، حسرت کے ساتھ آنسو بہانے لگے۔ کسی نے کہا حضرت جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے تمہیں کیا بتلاؤں، آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ اللہ عقل، تمہاری عقل کو میں کیا داد دوں؟ تم نے کن کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا، جسے اپنا آگا پیچھا ڈھانپنے کا پتہ نہیں، آدھا ننگا ہو آدھا ولی، پورا ننگا ہو پورا ولی۔ او لوگو جسے اپنے ننگ پنے کا خیال کوئی نہیں، وہ تیری تقدیر تیری قسمت کا کیا کرے گا؟ اگر تم نے ہاتھ دینا ہو مولانا امجد کے ہاتھ میں ہاتھ دو، اگر ہاتھ دینا ہو علامہ راشد محمود سمرو کے ہاتھ میں ہاتھ دو، اگر ہاتھ دینا ہے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب مقتدل العالی کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر ان کی قیادت میں چلو گے، قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا میں کامیابی قدم چومے گی، اور قیامت کے دن قبلی والوں کے قبلی والے کے ہاتھوں سے عہدے کو سر نصیب ہو جائے۔ نعرے تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ شاملی کا میدان ہے، مولانا
قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگی، کس کھا کے زمین پہ گر گئے، اندھیرا چھا گیا، ٹٹولتے ٹٹولتے پوچھ رہے حضرت گنگوئی کہاں ہے؟ کسی نے بتلا دیا، وہاں بیٹھے سہارا لے کے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے حضرت لڑتے لڑتے انگریز کی گولی میرے ماتھے میں لگی، جس کی وجہ سے خون نکلا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ادھر میری گود میں آ جا۔ گنگوہی کی گود تھی، قاسم نانوتوی کا سر تھا، ایک مرتبہ درود پڑھا، 2 مرتبہ درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، اپنے منہ سے لعاب نکال کر حضرت گنگوہی نے مولانا قاسم کے ماتھے پر مل دیا، فرمایا بتا درد کیسا ہے؟ مولانا قاسم نے آنکھیں کھولی، مسکرا کے کہنے لگے درد تو دور کی بات ہے، ماتھے سے درود پاک کی برکت سے گولی کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ ان کے پیچھے بھاگتے ہو کہ پھونک میرے ماری تھی، شرم نہیں آتی؟ گھر والیوں کو لے جا کے بٹھاتے ہو، بیوی کے پیٹوں پہ پھونک مرواتے ہو، پٹے وہ مر جو ڈوب کے، شرم نہیں آتی؟ سائیں ہاتھ پھیرو، سائیں ایسا ہاتھ پھیرتا ہے، سائیں مٹھو دی ماں ہے، ہاتھ سے پھیرو، وہ ایسا ہاتھ پھیرا جاتے ہوئے مٹھو بھی لے گیا، مٹھو کی ماں بھی لے گیا۔ اللہ فرمایا مجدد الف ثانی کیوں نہ ہو، پیران پیر کیوں نہ ہو، عین الدین چشتی اجمیری کیوں نہ ہو، تاج محمود امروٹھی کیوں نہ ہو، حضرت حالجی والے کیوں نہ ہو، پیر شریف والے کیوں نہ ہو، مفتی محمود کیوں نہ ہو، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کیوں نہ ہو، مولانا یوسف بن نوری کیوں نہ ہو، مولانا اجمل خان صاحب رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو، ڈاکٹر خالد شہید سمرو کیوں نہ ہو، فرمایا میرے نبی تیرے یاروں میں علی کیوں نہ ہو، عمر کیوں نہ ہو، عثمان ابو بکر کیوں نہ ہو، تیرا امیر معاویہ کیوں نہ ہو، خود کالی کملی والا کیوں نہ ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تم وقت کے کتب بن جاؤ، وقت کے ابدال بن جاؤ، وقت کے مجدد بن جاؤ، خبردار ہے غیر محرم کی سر پر ہاتھ پھیرنا، اس کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیرنا، برکت کے طور پر ہاتھ پھیرنا تو دور کی بات ہے، اس کی چہرے پر رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہیں نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مال بھی چلا گیا، پرواہ نہیں کی، میرے بابو جان کے سودے بھی کر دیے، پرواہ نہیں کی۔ کہاں پڑے ہو خدا کے واسطے اب تو اٹھ جاؤ، کسی کو کیا پتا تھا اس بھریا روڈ کی بنجر سرزمین پر اللہ بخش امروٹھی رحمت اللہ علیہ 128 سال کا بزرگ ہے، حضرت لاہوری کا فیض یافتہ ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگائے گا، ادارے کی اینٹ رکھ دے گا، یہاں قرآن پڑھا جائے گا۔ اس سال بھی 15 بچوں نے قرآن پاک یوز کیا، اللہ جل شانہ نے ان کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنا دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تیرا اقتدار ایک طرف، تیرا سرمایہ ایک طرف، تیرے امریکہ کی دولت ایک طرف، تیرا اسرائیل سے ہاتھ میں لانا ایک طرف، تیرے انڈیا کے پیروں میں پڑنا ایک طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ قرآن کو اللہ پاک نے جو دولت دے کے اعزاز فرما دیا، ساری دنیا کا سرمایہ، ساری دنیا کی عزتیں ایک طرف مل جائے، حافظ قرآن کی جتی کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹتا ہوں، بابو وقت تو میرے پاس مجھے دوپہر وقت دیا جاتا، آپ سے میں کچھ عرض کرتا، مغرب کے بعد دیا جاتا، عرض کرتا، لیکن مولانا ثناء اللہ بیروئی کو حضرت سمرو کی الحمدللہ آمد کی اتنی خوشی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، انہیں پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں۔ بھاؤ راشد کو میں ثناء اللہ بیروئی کی طرف سے میرا بھائی ہے، میں پیغام دیتا ہوں بھائی ہمیں ادھورا نہ چھوڑنا، ہم نے تمہارے ہاتھ میں ہاتھ
ہاتھ دے دیا، ہمیں ادھورا نہ چھوڑنا، یہ ہاتھ پکڑ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن حوض کوثر پر لے جانا، تاکہ ہم بھی کہہ دیں گے سمرو شہید نے گردن کٹائی، ہم نے اپنا پسینہ بہایا، ان کے شانہ بشانہ چلے۔ میرے عزیزو، آج تمہیں لیلا کے گانے پسند ہے، آج تمہیں مجنوں کی آواز پسند ہے، آج تمہیں سچی پلو کے، آج تمہیں مائی کے گانے پسند ہے، آج تمہیں اللہ الفقیر کے گانے پسند ہے۔ اللہ کرے تمہیں قرآن کی آواز پسند آ جائے، اللہ کرے قرآن والوں کو اقتدار دو، اللہ کرے قرآن والوں کو ووٹ دو، اللہ کرے قرآن دین کے حمایتیوں کو آگے لے کے آؤ۔ ایمانداری سے عرض کرتا ہوں، تم نے ایک ووٹ قرآن والوں کو دے کر اقتدار میں لے آئے، اسمبلی کے اندر لے آئے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بار بار قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں، تم مانتے نہیں ہو، قسم میرے خدا نے اٹھائی، جب مکے والوں نے میرے نبی کو جھٹلایا، خدا کا قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مجھے قرآن کی قسم ہے، ساری دنیا جھٹلائے لیکن عرش عظیم کا مالک کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ آج میرا بہو، ہم قسم تو نہیں اٹھاتے لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں، قرآن سامنے رکھ کر بیعت کرتے ہیں، تو قدم بڑھا، جدھر تیرا اشارہ ہوگا انشاءاللہ ہمارا خون گرے گا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ باری آئے گی تیرے شانہ بشانہ چلنے کی، تیرے سے ایک قدم آگے بڑھیں گے، باری آئے گی ووٹوں کی، انشاءاللہ ہم نے ذمہ داروں کو آگے لائے، ہم سرمایہ داروں کو آگے لائے، ہم وڈیرا شاہی کو آگے لائے، ہم مال والوں کو آگے لائے، ہم ان لوگوں کو آگے لے کے آئے جن کے انسان کی قدر کیا ہے، جن کی محفل میں انسان چلا جائے آدمی کو نیچے بٹھاتے ہیں، کتے کو صوفے پر بٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ جل شانہ نے شہید اسلام کی شہادت کی برکت سے ہمیں اعلیٰ قیادت دے دی۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو آگے بڑھانے میں مدد کرنا، مال جان صرف کرنا، وقت دینا، میرے بابو اقتدار تک لے کے آنا۔ مجھے نہیں پتا کامیابی ناکامی اللہ کی طرف سے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے ذلیل کرنا چاہے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا، اور جسے عزت دینا چاہے اسے مائی کا لال کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ آج الحمدللہ عزتوں کے تاج پہنا کر ہریا روڈ میں جامع مدرسہ میں اسٹیج پر بٹھا دیا۔ آج قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں، خدا کی قسم اگر میرا ووٹ یہاں ہوتا تو سب سے پہلے دیتا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں وقت آنے والا ہے، کس کو آگے لے کے آؤ گے؟ ان کو آگے لے کے آؤ گے جو تمہیں نیچے بٹھاتے ہیں اور کتوں کو صوفے پر بٹھاتے ہیں، یا ان کو آگے لے کے آؤ گے کہ جن کے پاس مصلی ہے، اللہ اکبر نگاہیں ان کی ہوتی ہیں، سامنے اللہ کا قرآن پڑا ہوتا ہے، چہرہ دیکھتے ہو تمہیں اللہ بھی یاد آ جاتا ہے، اس کا رسول بھی یاد آ جاتا ہے۔ اپنے ووٹ کا صحیح فیصلہ کرو گے، کون کرے گا؟ ہاں، دینی قیادت کو آگے لاؤ گے، بھاؤ اور ان کے کارکنوں کو کامیاب کراؤ گے۔ کھڑے ہو کے وعدہ کرو، یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، کھڑے ہو کے وعدہ کرو۔ نعرے تکبیر۔